بات ہو رہی تھی کہ جادو میں کیا چیزیں کار فرما ہے، تو سورہ فلق اور ناس پر میں گے کہ انسان جادوگر، وسواس یعنی شیاطین اور جنات اور انسان، من الجنتی والناس یعنی جنات بھی کرتے ہیں، والناس وہ لوگ جو لوگوں پر کرواتے بھی ہیں، یعنی اس میں وہ لوگ بھی کار فرما ہیں جو جادو کرواتے ہیں، یعنی آخر میں پھر والناس کا ذکر ہے، شروع میں بھی والناس کا ذکر ہے، تو والناس شروع سے مراد جادوگر ہے اور آخر میں مراد کروانے والے جی۔ تو یہ تمام تفسیر اگر غور سے دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام عوامل بتا دی۔ اب رہا یہ کہ اس کا کاٹ کا طریقہ کیا ہے، تو معمولی چیز نہیں ہے کہ جب ایک چیز انبیاء کے مقابلے میں آئے، نبی کے مقابلے میں آئے، معجزے کے مقابلے میں آئے اور ابلیس سے اس طرح کی آپ کی لڑائی ہو اور اس کو اتنے آسانی سے کاٹ دیا جائے گا، اور ابلیس کا جادو کی مہارت اس سے لگائے کہ اس کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ فرعون کے دربار میں یہ بھی حاضر ہوا تو کہا کہ کافی لوگ جو جادو کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں ان پر ہے کہ ان کا یہ پیشوا کیا کر رہا ہے، تو بزرگ بن کر آیا، جن پر لوگ ہیں کہ وہ بزرگ نہیں بن سکتا، تو بزرگ بن کر آ کے فرعون کے دربار میں کہتا ہے کہ تو کس دلیل سے اپنے آپ کو خدا مانتا ہے، تو فرعون نے کہا کہ میرے پاس اتنے ہزار جادوگر ہیں، یعنی انہوں نے اس سے ایک چیز ثابت ہوئی کہ حکومت کی پاسداری کے لیے جادوگروں کو رکھا جاتا ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس نے کہا بلاؤ اپنے جادوگروں کو، جب جادوگر آئے تو انہوں نے اپنا جب منتر پڑھا تو ابلیس نے جب ایک منتر پڑھا تو سارا جادو ختم، تو اس کے بعد کے جو الفاظ اس نے کیسے کہے کہ اتنا عاجز ہو کر تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اللہ اتنے کمالات دے کر مجھے اپنا بندہ نہیں سمجھتا، یعنی وہ جو مہارت رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اس لیے کہ اللہ مجھے اپنا بندہ بنا لے اور یہ خدا بن کے بیٹھ جائے، حیرت کی بات ہے۔ اس کے اندر جتنی بھی کار فرمائیاں ہیں یہ اس کے ابلیس اور تلبیس ہے، یہ عقیدے پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ جو ہے نا شیاطین اپنا تصرف کرتے ہیں، یہ کہنا جی ہر چیز کی پھر ایک خوراک ہے، ہر شیاطین کی کچھ شرائط ہے، کوئی کہتا ہے مجھے خون دو، کوئی کہتا ہے مجھے سندور دو، کوئی کہتا ہے مجھے یہ دو، کوئی کہتا ہے مجھے وہ دو، یہ چیزیں ان کو یہ طریقے بتاتی اپنے خوراک اور ان سے اپنی پوجا کراتی، حالانکہ ان کی اصل چیز وہ خوراک ہے، اس خوراک سے ہی ان کی شرط پوری ہو جاتی ہے، مگر ابلیس آگے ہوں گے جن کو پیشوا معلوم، یہ چیزیں یہ جادو کراتی، پھر ان پر شرط لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دے، یہ ہے اینٹی، ٹھیک ہے۔ یہ باقی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ موت کا جادو برحق ہے، شوق دبازی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر کینسر کا مرض کا وجود دنیا کے اندر ہے، جب کینسر کے مرض کا وجود ہے تو اس کا ایک مطلب، ایک بندہ کہتے ہیں مجھ پہ کینسر نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں کینسر کا وجود ہی نہیں ہے، آپ پر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر اکثر جو اشکالات ہے، جو ہمارے علماء، ہمارے عاملین حضرات، ہمارے جو عوام ہیں، ان کے کافی اعتراضات اور اشکالات اس میں یہ کیا علاج کے شرائط اکثر یہ ہوتے ہیں، کیا ہے ہر چیز کو پرکھنے کی جو کسوٹی ہے، ہمارے پاس شریعت، قرآن، سنت، مجتہدین کا قیاس، بزرگان دین کے تجربات یا اپنی فرسودہ خیالات، اس پر جب ایک انسان، لازمی بات ایک عامل کے پاس جب جاتا ہے، وہ مسلمان اگر عالم کو دلائل شریعت سے قائل نہیں کرے گا تو عالم اس پر رد کرے گا، اس کا حق ہے، اس کا علم، اس کی دلیل ہے کہ اس کو رد کرے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کی پہلے تشخیص ہوتی ہے پھر علاج ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر جب جادو ہوا تو آپ علیہ السلام کو پہلے اس کی تشخیص کرائی گئی، مقام بتایا گیا خواب کے اندر، پھر اس کو علاج دیا گیا ہے سورہ فلق اور ناس، تو اس سے ثابت ہوا کہ تشخیص پہلے ہوتی ہے، علاج بعد میں ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بندے پر پھونک ماری، اس میں جو جن تھا وہ جل گیا، تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ فلانے شخص کے پر آپ نے کیا پھونکا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو فرمایا کہ اس کے وجود کے اندر جن تھا وہ جل گیا، اس سے بھی تین چیزیں ثابت ہوئی، جن کا جلانا ثابت ہوا، جن کا وجود کے اندر حلول کرنا ثابت ہوا، اور آپ علیہ السلام کا تشخیص کرنا ثابت ہوا، تو اس سے یہ ثابت ہو کہ جو رجال اللہ اس کے لیے اللہ نے پیدا کیے، جو اللہ والے ان کو اس کی تشخیص کا علم ہوگا۔ اب اس کے جو تجربات ہیں، تو تجربات یا کسی ذرائع کو شریعت منع نہیں کرتی،
हुजूर के दौर में बुखार 102 103 का वजूद नहीं है, बुखार का वजूद है, थर्मामीटर का वजूद नहीं है, लेकिन शरीयत थर्मामीटर का इनकार नहीं करती। आज मिर्गी के जितने अमराज आप अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद थे, लेकिन उसके जितने भी टेस्ट के तरीके शरीयत इसका इनकार नहीं करती। आज जितने अमराज, कैंसर, बातनी, जितने भी अमराज है, इसकी जितने भी दलाइल है वो जन्नी है, कैफियत हकीकी के इंसान पर आते हैं। तो जब इस चीज के जराए माने जाते हैं, तो लिहाजा जो सहर कुरान और हदीस से साबित है, उसके भी जो जराए वो भी मुअतबर माने जाएंगे। लेकिन इससे पता चल जाए कि आपको कौन से लेवल का जादू है। ये एक सही इल्म जान सकता है। जब किसी शख्स पर जादू होता है, उसकी अपनी फीलिंग, उसकी अपनी कैफियत, वो खुद कैसा महसूस कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे अगली ब्रेक में। और इस पर बात करेंगे कि फिर उसको आज घर बैठे या इस वक्त वो किस तरह मालूम कर सकता है कि उसके ऊपर वाकई कोई असर है या नहीं। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे फिर बातचीत करेंगे। हम बात कर रहे थे उन लोगों के लिए कि जिनके ऊपर जादू किया जाता है, वो अब क्या फील करते हैं, कौन सी ऐसी साइंस होते हैं जिसमें ये पता चलता है कि हमारे ऊपर कुछ किया गया है, वो अगर आप लोग बताना चाहें। मौलाना साहब, अगर आपसे मैं शुरू करूं जी। बंदा सच्चा होना चाहिए।